السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج تھوڑی سی ویڈیو بڑی اہم ہے اور بہت ساری بیماریوں کا جمع یعنی ان کے اوپر بات چیت کرنی ہے تاکہ ساری آڈینس سکون کے ساتھ میں سنیں۔ اور حالات اس وقت میں ساری دنیا میں جو بیماریاں پنپ رہی ہیں، ساری دنیا میں بیماری پھیل رہی ہے اور اتنے لوگ بیمار ہیں، پریشانی کے عالم میں ہیں، اور بدن میں نہ جانے کتنی بیماریاں ان کے پنپ جاتی ہیں، پل جاتی ہیں، اور لوگ ان کو دیکھنے میں جگہ جگہ جا کر کے دوائی کھا لیتے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوتا۔ بہت سے بالخصوص اس میں شوگر کے جو لوگ ہیں، اس میں بہت ساری بیماریاں، شوگر تمام بیماریوں کا ایک مجموعہ ہے، یہ سمجھ لیجئے۔ دنیا بھر میں اتنی بڑی بیماری عام ہو چکی جو مہلک مرض ہے اور جو ہے جان لیوا بیماری ہے۔ موت اور زندگی تو اللہ کے اختیار میں ہے، قدرت کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ وہ بیماری ہے جس کی وجہ سے پورا بدن اس سے متاثر ہو کر اور اتنی بیماریاں اس کے بدن کے اندر آ جاتی ہیں، اتنی بیماریاں پنپ جاتی ہیں، اس کی دوائی لے یا اس کی دوائی لے۔ اگر جو ہے کسی کو شوگر ہے، اس شوگر کی وجہ سے اس کا دماغ بالکل کند ہو جاتا ہے، دماغ کام نہیں کرتا ہے، اس کی وجہ سے پریشان رہتا ہے اور دقتیں اتنی آ جاتی ہیں کہ دماغ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اور اگر کچھ یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو یاد نہیں رہتا۔ ابھی کسی سے کچھ بات کہی ہے، تھوڑی دیر کے بعد بھول جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اتنا پریشان رہتا ہے، پھر بڑا شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ کسی سے وعدہ کر لیا کسی کام کو، وہ بھول جاتا ہے، اس کا دماغ تھک جاتا ہے، دماغ کے اندر کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، اس کی نسیں کمزور ہو جاتی ہیں، دل بالکل پریشان ہونے لگتا ہے، اس کا سر چکرانے لگتا ہے، اور ٹھنڈ زیادہ ہو تو برداشت نہیں ہوتی، گرمی زیادہ ہو تو برداشت نہیں ہوتی۔ یہ اتنا اہم مرض ہے، اتنی بڑی پریشانی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے کہ انسان بہت دقت میں ہوتا ہے۔ بہرحال اس کا سر کمزور ہو جاتا ہے، دماغ بھی کمزور ہو جاتا ہے، اور اتنی بے چینی ہو جاتی ہے کہ ہم کیا کریں کیا۔ اب وہ جگہ جگہ ڈاکٹر کو دکھلاتا ہے۔ بعض لوگ تو اپنے سروں کے اندر جو ہے سروں کی دوائی کھا کر کے اور سر میں درد کر لیتے ہیں، اس کی وجہ سے اور بیماری پل جاتی ہیں، پنپ جاتی ہیں۔ بہت سے لوگ جو ہے اپنے گلوں کے اندر اور بہت ساری یعنی اس کے اندر خراش پیدا ہو جاتی ہے، گلے میں تکلیف ہو جاتی ہے، اور دماغی توازن خراب ہونے کی وجہ سے وہ بالکل بے چین رہتا ہے، گھر کے اندر رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں، انتشار ہونے لگتا ہے۔ ابھی گھر والوں نے کسی کام کے لیے کچھ کہا کہ بھئی اس کام کو کرنا ہے، بھول جاتا ہے، جب واپس آتا ہے تو یاد آتا ہے، تو گھر میں انتشار ہو جاتا ہے، گھر میں لڑائی ہوتی ہے، آپس میں فساد ہو جاتے ہیں، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں ان کو کہ بیچارہ بھول جاتا ہے، پریشان ہے، اور اس کو ایسی ایسی بیماریاں لگی ہوئی ہیں، ایسی ایسی دقتیں اس کو لگی ہوئی ہیں۔ اب یہ کیا کرے بیچارہ، پریشان ہے۔ اب باہر جائے تو بھول گیا، اندر آئے تو جھگڑا، اب یہ اور ٹینشن میں رہنے لگتا ہے۔ اب اتنا پریشان ہوتا ہے کہ دماغ کی نسوں پر اتنا دباؤ پڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے دماغ کو کام کرنا بند کر دیتا ہے، اور وہ پریشر پڑ جاتا ہے۔ دماغ کی تین چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب کوئی انسان کوئی بات کرتا ہے تو پہلے سامنے جو حصہ ہے دماغ کا، یہ پہلے انسان کی بات کو سنتا ہے، یہاں سنتا ہے، اس کے بعد میں یہاں سے لے کر کے پیچھے کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو دے دیتا ہے، پھر یہاں سے بیچ میں جو سینٹر ہے یہاں سے سوچ سمجھ کر پھر جواب دیتا ہے۔ یہ قدرت کا ایک کرشمہ ہے، قدرت نے ایک چیز بنائی ہے کہ اگر بات کر رہا ہے تو یہاں کا دماغ ہے، اس کو بات کو لیتا ہے، یہاں سے لے کر پیچھے پہنچا دیتا ہے، پھر وہاں سے فلٹر کر کر بیچ تک پہنچا کر یہاں سے صحیح جواب دیتا ہے۔ یہ قدرت کا ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ رب العالمین کی بڑی نعمت ہے۔ تو اس لیے جو ہے پہلے بات کو لینا، پھر پیچھے دینا، پھر بیچ سینٹر سے لے کر اس کو جواب دینا۔ تو یہ تین چیزیں یہ دماغ ہے۔ بعض آدمی کیا کرتا ہے کہ پیچھے کی نسیں، اسی کی وجہ سے ٹینشن کی وجہ سے پیچھے کی نسیں جو باریک رگیں ہوتی ہیں، نسیں ہوتی ہیں، وہ بلاک ہو جاتی ہیں۔
اور انسان بول رہا ہے تو بول ہی رہا ہے، انسان جو ہنس رہا ہے تو ہنس ہی رہا ہے، انسان اگر رو رہا ہے تو رو ہی رہا ہے، اور اس کو ایسی بیماری میں وہ انسان مبتلا ہو جاتا ہے، اتنی بیماری میں وہ انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ اب یہاں سے اس کے دماغ کی جو نسیں ہیں وہ بالکل یعنی کمزور ہو گئی، ڈیمیج ہو گئی سمجھ لو۔ اب ڈاکٹر حضرات بیچارے کیا کرتے ہیں کہ دوسری دوائی دیتے ہیں، جانے کا راستہ ادھر سے بھی ہے، اب یہاں کا راستہ بند ہے تو اب یہ گھوم کر کیا رہا ہے، اب جب گھوم کر کے انسان آئے گا تو ٹائم بھی اس کو لگے گا۔ اسی طریقے سے جب پیچھے کی نسیں ڈیمیج ہو جاتی ہیں اور وہ مر جاتی ہیں نسیں، تو اب یہاں کی دوائی وہ نسیں کام نہیں کرتی، تو اب دوسرے راستے سے دوائی کھانی پڑتی ہے۔ اب یہ صرف ایک انسان اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے بالکل وہ بے چین رہنے لگتا ہے، اسی کی وجہ سے۔ ایک تو چیز تو یہ ہو گئی۔ اب چلو اس کے بعد میں نیچے چلتے ہیں کہ اگر مرد ہے تو قوت مردانگی میں کمزوری، اور اگر عورت ہے تو اس کی کمر کے اندر کمزوری۔ قوت مردانگی کے اندر کیا چیزیں ہیں کہ جو انسان کو چاہیے وہ چیز نہیں ملتی، کیونکہ اس کا دماغی توازن صحیح نہیں ہے، اور دماغ کام نہیں کر رہا ہے تو اس کا ذہن چلے گا کیسے کہ وہ ذہن نہیں چل پاتا ہے۔ اس لیے انسان کے جو بدن کے اندر قوت مردانگی قدرت نے رکھی ہے، اب یہ اس بیماری کی وجہ سے یعنی اس شوگر کی وجہ سے اس سے بہت متاثر ہوتا ہے، اور تقریباً اس شوگر کے تعلق سے اتنی اہم چیز ہے کہ بالکل قوت مردانگی کو ڈیمیج کر دیتا ہے، بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ انسان دوائیوں کا سہارا لیتا ہے۔ ابھی انسان جب دوائیوں کا سہارا لے گا، کس چیز کا سہارا لے گا؟ اب یہ دوائی تیار ہو گئی، کسی حکیم سے ملے گا، کسی ڈاکٹر سے ملے گا، کیونکہ جو چیز اس کو ضرورت ہے، کیونکہ زندگی کے اندر خوشیوں کی ایک لہر، زندگی کے اندر خوشیوں کی ایک چیز ہے۔ اب یہ بالکل جب ختم ہوتی ہے تو انسان اب اور ڈپریشن میں شکار ہوتا ہے، کیونکہ شوگر جو ہے ایک دم اس چیز کے اوپر ایسا حملہ بولتا ہے جیسے کوئی جانور کسی شکاری پر حملہ بولتا ہے۔ یہ بیماری اتنی مہلک اور خطرناک بیماری ہے، تو یعنی قوت مردانگی کو ختم کر دیتا ہے۔ اب انسان جس کی طبیعت نہیں چاہتی، بیوی قریب بھی ہے لیکن نہیں جانے کی طبیعت چاہتی، کیونکہ اس کام کا آدمی نہیں رہا، ابھی اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ آدمی بالکل دقت میں آ جاتا ہے، اور یہ جگہ یعنی طرح طرح کے ڈپریشن میں شکار ہونے لگتا ہے۔ تو اس کی تقریباً یعنی شوگر کی ادویات تقریباً قریب 45 دوائیاں ملا کر کے اس کا ایک نسخہ بنتا ہے۔ موقع ہوگا تو انشاءاللہ ہم ان کو دوائیوں کو بتلائیں گے۔ ہماری آڈینس ہم سے سوال بھی کرتے ہیں، معلومات کرتے ہیں، فون بھی کرتے ہیں، میسیج کرتے ہیں، تو وہ معلومات بھی کرتے ہیں۔ تو میں تو ایک ڈاکٹر حضرات سے بھی یا جو حکماء حضرات ہیں، جو حکیم لوگ ہیں، میں کہتا ہوں کہ اگر کسی سے آپ نے تعلق کیا ہے، کوئی آپ سے تعلق کر رہا ہے، تو اس کو دوائی اگر دو تو اوریجنل دوائی دو، تاکہ وہ انسان تھوڑے سے وقت میں، ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ زندگی اتنی تھوڑی سی ہے انسان کی، اور معلوم نہیں کس وقت کب چلا جاتا ہے۔ ابھی معلوم ہوا کہ نوجوان ہے، چل رہا ہے، اچانک اٹیک ہوا، انتقال ہو گیا، نہ جانے کیسے اس میں، تو زندگی اس کی کم ہے، حالات بڑے خراب ہیں، زندگی اب زیادہ نہیں ہوتی ہے، اور جو ہے انسان جلدی چلا جاتا ہے، موت جلدی آ جاتی ہے۔ اس بیچارے کو پتہ ہی، موت اور زندگی تو اللہ کے اختیار میں ہے، قدرت کے اختیار میں ہے، جس کو چاہتا ہے موت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے۔ بہرحال میں کہہ رہا ہوں، تو دوائی ہو تو اوریجنل دوائی تقریباً 45 ادویات کے ساتھ میں اس کا نسخہ تیار کیا جاتا ہے، اور پھر ان دوائیوں کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا بھی اہتمام ہو، درود پاک کا اہتمام ہو۔ ہم جو دوائی تو تیار کرتے ہیں، دوائی بتلاتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ درود پاک کا اہتمام ہونا چاہیے، اور درود پاک کو پڑھنا چاہیے۔ درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک جو دعاؤں کے سلسلے میں ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل داء ودواء وبعدد کل علت وشفاء وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل داء ودواء وبعدد کل علت وشفاء وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل داء ودواء وبعدد کل علت وشفاء وبارک وسلم۔ جب ایک نسخہ تیار ہو جائے اور ہم کسی مریض کو دوائی دیں یا خود اپنے لیے تیار کریں،
تو اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا چاہیے کہ ان درود پاک کا بھی اہتمام 313 مرتبہ پڑھ کر 313 مرتبہ پڑھ کر اس دوائی پر اس کا دم کریں تو قدرت کی طرف سے دعا بھی ہو گئی اور دوائی بھی ہو گئی۔ شفا ڈالنے والی ذات قدرت کی ذات ہے، شفا ڈالنے والی ذات اللہ کی ذات ہے کہ جس دوائی کے اندر وہ شفا ڈالتا ہے تو اس کے اندر یعنی دوائی میں شفا پڑ جاتی ہے۔ تو ہم دوائی بھی تیار کریں دعا بھی کریں، دوائی بھی تیار کریں دعا بھی کریں، دوائی بھی تیار کریں دعا بھی کریں، تو دونوں چیز جب دوائی بھی اور دعا دونوں ہوگی تو اللہ اس دوائی کے اندر شفا ڈال دے گا اور اس دوائی کے اندر خیر اور فائدہ حاصل ہوگا۔ اس لیے جو ہے جب اس کو پریشانی ہوگی تو میں کہتا ہوں کہ اسی کے ساتھ ساتھ دوائی جو دی ہے تو یہ قوت بہرحال میں اسی موضوع پر آتا ہوں کہ قوت مردانگی اس کی بالکل ختم ہو جاتی ہے، اس کی نسیں بالکل کمزور ہو جاتی ہیں اور اس کا جسم بالکل پتلا ہو جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، اور وہ انسان اس کے نیچے کے جو فوطے ہوتے ہیں وہ موٹے ہو جاتے ہیں، ورم آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ اور پریشان ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے عورت ہے، حالانکہ قوت مردانگی کے سلسلے میں حالانکہ سارے آڈینس سنتے ہیں، سب جانتے بھی قوت مردانگی کیا چیز ہے اور انسان کی زندگی کی کیسے خوشگوار لہریں اس کے اندر ہوتی ہیں، انسان کا ایک جذبہ ہوتا ہے، انسان کے اندر ایک خوشی ہوتی ہے، انسان کے اندر جو ہے ایک بہت بڑی شوق اور خوشی ہوتی ہے، لیکن اس شوگر کی وجہ سے وہ تباہ اور برباد ہو جاتی ہے، اب یہ اور پریشان ہو جاتا ہے۔ اگر کسی عورت کو شوگر ہے، اگر کسی عورت کو شوگر ہے تو اس کی شوگر کی وجہ سے اس کی کمر کٹنے لگتی ہے، اتنی کمر کٹ جاتی ہے کہ اس کی کمر جواب دے دیتی ہے اور اس کی رگیں جو ہیں سوکھ جاتی ہیں اور وہ بڑھاپے کی طرف چل پڑتی ہے، اتنی ان کی کمر کٹ جاتی ہے، اتنی پریشان وہ ہو جاتی ہے کہ اب اس کو کرے کیا، کیونکہ شوگر ہے، اب شوگر کی بھی دوائی کھاتا ہے۔ اچھا، اسی سلسلے میں شوگر کے تعلق سے انسان کے بدن پر پھوڑے اور پھنسی بھی نکل جاتی ہے۔ دیکھو بات وہیں آتی رہتی ہے کہ مثلا ہم شوگر کو پکڑے رہیں گے اور بیماریوں کو الگ الگ بتلائیں گے۔ اسی میں شوگر ہے، مرد کے اعتبار سے قوت مردانگی ختم اور عورت کے اعتبار سے اس کی کمر کٹنے پر عورت کی کمر ختم ہو جاتی ہے اور وہ پیشاب بھی نہیں رک پاتا۔ اس شوگر کی وجہ سے بیچارے بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ روڈ پر کھڑے ہوئے ہیں اور استنجے کی کوئی جگہ نہیں ملی ہے تو پیشاب نکل جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے، اپنے پیشاب کو نہیں روک پاتا ہے۔ ایسی عورت ہے، عورت کے اندر تو ویسے بھی دوسری چیزیں ہیں کہ اگر پیشاب کا دباؤ پڑ جاتا ہے تو اس کے یعنی پیشاب نکل جاتا ہے اور وہ بیچاری شرم کی وجہ سے کسی کو بتلاتی بھی نہیں ہے، اتنی پریشان رہتی ہے شوگر کی وجہ سے، اور اس میں اس کو پیشاب بہت زیادہ آتا ہے، کمر بھی کٹتی ہے اور پیشاب بہت زیادہ آتا ہے۔ اب ایک تو طاقت یہ ختم ہے کہ اس کی کمر کٹ رہی ہے اور آہستہ آہستہ اس کو جو ہے یعنی وہ مرض لگ رہا ہے، اس کی وجہ سے وہ کمر کٹ جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے اس میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے اور پھر یہ عورت کا پیشاب بھی نکل جاتا ہے۔ اب یہ اور بہت ساری ٹینشنوں میں ہو جاتی ہے، ادھر تو بدن سوکھ رہا ہے، دوسری طرف اس شوگر کی وجہ سے اس کے بدن کے اندر اتنی کمزوری آ رہی ہے کہ اس کا بدن ڈھانچہ ہوتا جا رہا ہے اور اس کی زندگی پگھل رہی ہے، جیسے برف کی سلی ہوتی ہے اور برف آہستہ 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 پگھل جاتا ہے، وہ سلی پگھل جاتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی زندگی کے اندر یہ بھی آہستہ آہستہ بدن کو کھوکھلا کر دیتی ہے اور بدن بالکل بیکار ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی تباہی کی موڑ پر پہنچ جاتی ہے، اب یہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ تو اس کی کمر کٹنے لگ گئی، اب اسی کی وجہ سے پھر آگے اور بیماری پنپ رہی ہے، آگے اور چلتی ہے تو اس کے اندر خون کی خرابی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے بدن کے اندر خون خراب ہونے لگتا ہے، خون کالا ہو جاتا ہے، خون گاڑھا ہو جاتا ہے، خون جم جاتا ہے، جس کی وجہ سے نسوں میں خون جمنے کی وجہ سے اس پر فالج کا بھی اثر ہو جاتا ہے، لقوے کا بھی اثر ہو جاتا ہے اور اس کو جو ہے بدن خون کو خراب ہونے کی وجہ سے پھوڑے اور پھنسی نکل جاتی ہے۔ اب ادھر تو شوگر ہے، ادھر اس کے پھوڑا نکلے آیا، پھنسی نکل آئی، اب اس کو سوکھنے کا مسئلہ آتا ہے۔ اب دوائی اگر گرم گرم دوائی کھاتے ہیں تو ادھر جو ہے اس کے جو ہے پیٹ خراب ہوتا ہے اور قبض پڑنے لگتا ہے،
پریشانی کا عالم ہوتا ہے۔ خون کی خرابی کی وجہ سے اتنی پریشانی اس کو ہو جاتی ہے، اتنی دقتیں اس کو ہو جاتی ہے کہ پھوڑ اور پھنسی کو سکھانے کے لیے دوائی کھاتا ہے، اور یہ پھوڑ اور پھنسی اندر چلتے چلتے ایک زخم تیار ہو جاتا ہے، جو بہت بعض لوگ تو بیچارے ایسے ہیں کہ کسی کے بدن میں اگر پھنسی نکل آئی اور وہ شوگر کی وجہ سے اتنا زخم اندر ہو گیا، اتنا زخم اندر ہو جاتا ہے، بالکل سوراخ کی طرح بن جاتا ہے، تو ڈاکٹر حضرات بیچارے کیا کرتے ہیں کہ وہ روئی کوٹن لیتے ہیں، روئی لے کر کے اس پر دوائی لگا کر اس کے اندر بھرتے ہیں، پھر نکالتے ہیں۔ کتنی اس کو تکلیف ہوتی ہے، کتنی اس کو بیچارے کو پریشان ہوتی ہے، کتنی اس کو دقت ہو جاتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ ادھر شوگر کو کنٹرول کرنا، ادھر زخم سکھانے کی دوائی کو کھانا، اور پھر یہ اتنا اور پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس شوگر کی وجہ سے خون کے اندر بھی کمی اور خون کے اندر بھی کمی پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اور زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے بدن کے جوڑوں کے اندر درد ہونے لگتا ہے، بدن کے جوڑوں کے اندر درد ہونے لگتا ہے، بدن میں اس کے جوڑے ٹک ٹک بولتے ہیں، انگلیاں بولتی ہیں، گھٹنے بولتے ہیں، اور جو ہے بعض لوگوں کے تو ناخن بھی نکل جاتے ہیں، اور بدن کے ہر جوڑ کے اندر درد ہونے لگتا ہے۔ بعض تو بیچارے ایسے بھی ہیں کہ اس کی عمر اچھی خاصی ہو گئی، مثلا عمر تو زیادہ نہیں ہے، عمر خاصی بھی زیادہ بھی ہو جاتی ہے بعض لوگوں کی، بعض لوگوں کی کمی کے اندر ہی بیماری ہو جاتی ہے کہ اس کے گھٹنے کام نہیں کرتے، گھٹنے اس کے کام نہیں کرتے، اور گھٹنوں موڑنے میں دقت پیدا ہوتی ہے۔ جیسے گھٹنوں کو موڑتے ہیں تو اس میں دقت ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کے تو ایسا بھی ہے کہ گھٹنے جام ہو گئے بیچارے، اور اس شوگر کی وجہ سے، کیونکہ نسوں نے کام کرنا بند کر دیا، اور اس کی وجہ سے اس کے گھٹنے نے کام کرنا بند کر دیا، تو چلنے کے اندر پریشانی ہوتی ہے، دوڑ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، اور حالات یہ ہو جاتی ہے کہ اتنی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کی نسیں بالکل لکڑی کی طرح ہو جاتی ہیں، اور وہ کھڑے کھڑے پیشاب کرتا ہے، کھڑے کھڑے لیٹرن کرتا ہے، بیٹھ کر نہیں کر سکتا، بیٹھ کر اطمینان سکون سے نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ اگر بیٹھ بھی گئے تو ان کو اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، ان کے گھٹنوں نے جواب دینا بند کر دیا۔ پھر اسی طریقے سے تو اب کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا، اور کھڑے ہو کے ہی اس کو لیٹرنگ کرنا، اور اگر لیٹنا ہے چارپائی تو سیدھے لیٹنا، اور سیدھے پھر کھڑا ہونا، کھڑے کھڑے رہنا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اس بدن کی وجہ سے، نسوں کی وجہ سے اتنی دقت پیدا ہو جاتی ہے، جس سے فالج کے اثرات ہو جاتے ہیں، اور انسان پریشان ہو جاتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ تو اس کی ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ ڈپریشن اسی شوگر کی وجہ سے۔ پھر آگے چلتے ہیں تو اس کو سوزاک ہو جاتا ہے، اور آگے چل لیتے ہیں اس کو خونی بواسیر بھی بن جاتی ہے۔ بواسیر کیونکہ جب پیٹ میں قبض ہمیشہ رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے، اسی شوگر کی وجہ سے بدن میں جلن پیدا ہو جاتی ہے، تیزاب بننے لگتا ہے، جلن ہو جاتی ہے، اور اس کے یعنی بدن کے اندر وہ چیزیں ایسی بیماری آ جاتی ہیں، تو اس قبض کی پڑنے کی وجہ سے، کیونکہ اس کے اندر لیٹرنگ سوکھ جاتی ہے، جب لیٹرنگ سوکھ جاتی ہے تو پھر جو ہے اس کو یعنی اتنا پریشان ہوتا ہے کہ اس کی لیٹرنگ صاف نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ سے خونی بواسیر بھی بن جاتی ہے، بادی بواسیر بھی بن جاتی ہے، مسے والی بھی ہو جاتی ہے، اور خونی بواسیر بھی بن جاتی ہے۔ جب خونی بواسیر ہوتی ہے، اب یہ انسان بیچارہ، حالانکہ یہ چیز تو عورت کو ہوتی ہے، لیکن اب اتنا پریشان ہونے لگتا ہے کہ اتنی دقتیں اس بیچارے کو آ جاتی ہے کہ خون کی وجہ سے خون اس کا چلنے لگتا ہے، اب بدن اس کا نچھڑنے لگتا ہے، اتنا پریشان کہ خون نکل رہا ہے، اور اس کو بیٹھنے میں دقت ہوتی ہے، کہیں اگر شادی میں جائے وہاں دقت ہوتی ہے، کسی خوشی میں نہیں جا سکتا، کہیں اپنی رشتہ داری میں نہیں جا سکتا، وہاں رشتہ داری میں اس کو پریشانی ہوتی ہے۔ اب یہ اتنا بیچارہ پریشان ہوتا ہے، کہیں آنے جانے سے بھی اس کو دقت ہو جاتی ہے، کہیں خوشی میں نہیں جا سکتا، کسی رشتہ داری میں نہیں جا سکتا، کسی اپنی خاص جگہ نہیں جا سکتا، کوئی مہمان بن کر کہیں جا نہیں سکتا، اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ اب اس کو یہ بیماری بھی لگ جاتی ہے۔ بعض لوگوں کو جو ہے بادی بواسیر بن جاتی مسے والی، ابھی جگہ جگہ بیٹھتا ہے بیچارہ پریشان ہے، کیونکہ اس کو اندر اس کے جو کیٹانو ہیں، اس کو جو یعنی وہ کیڑے ہیں، اس کو تنگ کرنے رکھتے ہیں، بیٹھنے نہیں دیتے ہیں، پریشان، لیٹرنگ میں جائے تو وہاں دقت، باہر بیٹھے تو وہ دقت۔ اب یہ بیچارہ اس بیماری میں ایسا الجھ جاتا ہے کہ اب یہ اپنی بات کسی دوسرے سے بتا بھی نہیں سکتا، اور پریشانی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پیشاب کے اندر جلن پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ پیشاب بار بار آتا ہے، تو پیشاب کے اندر جلن پیدا ہو جاتی ہے، پیشاب کی جو نلکی ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے پریشانی ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے،
اب یہ پیشاب کرنے کے اعتبار سے بھی بیچارہ بہت، بعض تو لوگ رو رو کر کے پیشاب کرتے ہیں، اور جب پیشاب آتا ہے تو اتنی دقت اس کو ہوتی ہے تو پہلے اس کو فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ اب پیشاب آ رہا ہے، اب اس کے اندر جلن ہوتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، آہستہ آہستہ ایک ایک قطرہ 2 قطرے آہستہ آہستہ پیشاب کرتا ہے۔ بعض آدمی تو 15 منٹ میں پیشاب کر کے فارغ ہوتا ہے، اتنا بیچارہ پریشان۔ اب کس سے اپنی بیماری کو رکھے، کس کے سامنے اپنی بیماری کو سامنے اپنے شیئر کرے، اپنی بات کو بھی ڈاکٹروں کے پاس بیچارے جاتے ہیں، وہ بھی پریشان کہ جگہ جگہ جا کر اپنی بیماری کو، اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے پھیپھڑے کمزور ہو جاتے ہیں، اس کی آنے لگتی ہے نا۔ اب اسی کی وجہ سے اس کے پھیپھڑے کمزور ہو جاتے ہیں، سانس لینے میں دقت، اب اس کو ایک نئی بیماری لگ جاتی ہے، پھیپھڑوں سے سانس نہیں لیا جاتا، پھیپھڑے کام کرنے بند کر دیتے ہیں۔ اب انسان یعنی بیچارہ اتنا پریشان ہوتا ہے، اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ اب سانس لینے میں دقت ہوتی ہے، اب یہ سانس کی دوائی لے رہا ہے، کبھی کسی کے پاس جاتا ہے، کسی نے بتلا دیتے جو گرم پانی پینا ہے گرم پانی پیتا ہے، کسی نے کہا کہ دوائی کھانی ہے تو دوائی کھا لیتا ہے، یعنی اتنی اعتبار سے پریشان وہ ہو جاتا ہے کہ دقت اس کو بیچاروں کو بڑھ جاتی ہے، بڑے حالات خراب ہوتے ہیں، بہت پریشانی اس کو ہو جاتی ہے۔ بہرحال اس کو اب اتنی بیماریاں ہو جاتی ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ بیچارہ پریشان ہے۔ تو کیا چیزیں ہیں، اسی کی وجہ سے، شوگر کی وجہ سے مردانہ قوت ختم ہو جاتی ہے، نسیں کمزور ہو جاتی ہیں، پیشاب میں جلن ہوتا ہے، خون کی خراب ہو جاتا ہے، اور جو ہے سوزاک ہو جاتا ہے، پیٹ میں جلن ہونے لگتی ہے کہ دوائی کھاتا ہے، اب اس نے کھائی ہے، اب اس کے اندر پیٹ کے اندر جلن پیدا ہو گئی، اگر ذرا سے کچھ کھانا کھایا تو اب پیٹ کے اندر جلن پیدا ہو گئی، اب اتنا پریشان یہ انسان رہنے لگتا ہے کہ ڈپریشن کا شکار ہے۔ دیکھو آہستہ آہستہ میں آپ کو سکون کے ساتھ یہ بتلا رہا ہوں، ہماری اس ویڈیو کو آہستہ آہستہ نہیں بلکہ پوری ویڈیو کو آخر تک سننا ہے، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ ایک مرض کی وجہ سے انسان کے اندر کتنی بیماریاں پنپ جاتی ہیں۔ اب اس کی دوائی کھاتا ہے تو دوسری بیماری ہو گئی، اب خونی بواسیر کی دوائی کھاتا ہے تو مسے والی بیماری ہو گئی، اس کی دوائی کھاتا ہے دوسری بیماری ہو گئی۔ تو میں نے آج یہ سمجھا کہ میں سکون کے ساتھ اپنے آڈینس کو سکون کے ساتھ سمجھا سکوں کہ ایک مرض کی وجہ سے، کیونکہ یہ شوگر ساری دنیا کے اندر ہے اور ساری دنیا اس شوگر کی وجہ سے پریشان ہے۔ بار بار میں اس لیے کہہ رہا ہوں شوگر اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں کے اندر آ جائے کہ اس کی وجہ سے یہ کتنی بڑی بیماری بن جاتی ہے، اس کی وجہ سے انسان کے بدن کے اندر کتنی بیماریاں آ جاتی ہیں۔ تو ایک تو یہ چیزیں ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ اسی کی وجہ سے جب کہ نسیں بالکل کمزور ہو جاتی ہیں تو خون کا دور ہونا بالکل کم ہو جاتا ہے، تو اسی سے بدن پر فالج پڑ جاتی ہے۔ جب بدن پر فالج پڑ جاتی ہے تو اب اس میں آپ کو معلوم ہی ہے کہ جس انسان کے بدن پر فالج پڑتی ہے، اور فالج پڑنے سے لوگ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب وہ جگہ جگہ کہیں جاتے ہیں اور وہ بیچارے بڑے پریشان، اسی کی وجہ سے فالج پڑتی ہے۔ کیوں؟ اس کے بدن کے اندر کمزوری آ گئی، خون نکل گیا، خون بیکار ہو گیا، خون گاڑھا ہو گیا، یا پھوڑ اور پھنسی نکل گئے، یا اس کو جو ہے خونی بواسیر ہو گئی، تو انسان بالکل نچڑ جاتا ہے اور خون نکل جاتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے، تو اس کی نسیں بالکل لکڑی کی طرح ہو جاتی ہیں، تو اب اس پر فالج کا اثر ہو جاتا ہے۔ اب اس فالج میں کیا ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ بائیں ہاتھ پر اور بائیں ٹانگ کی طرف سے پڑتا ہے اور آدھے حصے پر پڑ جاتا ہے، اور دماغ اسی کے ساتھ ساتھ دماغ کے اوپر فالج پڑتا ہے۔ اب ادھر کی دوائی کھائی تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سیدھے ہاتھ پر اور سیدھی ٹانگ پر پڑ جاتا ہے، تو یہ فالج بھی اسی کی مرض کی وجہ سے پڑ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہو جاتا ہے، ایسے نہیں کہ اسی مرض کی وجہ سے ہوتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جس کو شوگر ہے اس کو سمجھ لو کہ ساری بیماریاں اس کے چاروں طرف کھڑی ہوئی ہیں۔ جس کو شوگر ہو گیا سمجھ لو کہ چاروں طرف اس کی بیماریاں کھڑی ہوئی ہیں، اور جیسے جیسے اس کا بدن متاثر ہوتا ہے بیماریاں اس کو لگ جاتی ہیں، جیسے اس کا بدن جیسے کمزور ہوتا ہے دوسری بیماری ایک دم پکڑ لیتی ہیں، تو یہ شوگر کا مریض کھڑا رہتا ہے اور چاروں طرف اس کے بیماریاں کھڑی رہتی ہیں۔ جیسے بدن متاثر ہوا خونی بواسیر ہو گئی، جیسے بدن سے متاثر ہوا کمزوری آئی فوراً مسے والی بیماری ہو جاتی ہے، جیسے بدن متاثر ہوا اس سے اور اس کے فالج پڑ جاتا ہے، جیسے بدن متاثر ہوا اس سے تو قوت مردانگی ختم ہو گئی، کمر کٹنے لگی، پریشانی کے عالم میں ہو گیا۔
تو ایک شوگر کی وجہ سے اتنی چاروں طرف سے وہ بیماریاں اس کو گھیر لیتی ہیں آہستہ آہستہ۔ ایسے بھی ہوتا ہے کہ شوگر تو ہے نہیں، اچانک کسی کو فالج پڑ گیا، ایسے بھی ہو جاتا ہے۔ بیماری طرح طرح کی ہے، یہ قدرت کا سارا کام قدرت ہے، جس کو چاہتا ہے تندرستی دیتی ہے۔ یہ تندرستی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہزارہا نعمت ہے، بڑی نعمت ہے یہ تندرستی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، قدرت اس کو تندرستی دیتا ہے۔ ہم تو دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو تندرستی عطا فرمائے، صحت اور عافیت کے ساتھ اس کی عمر دراز فرمائے، اور زندگی کے اندر خوشحالی خوشگواری عطا فرمائے، اور اس کی نسلوں کے اندر بیماری کو ختم فرما کر صحت میں تبدیلی عطا فرمائے۔ حالانکہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، بیماری بھی نعمت ہے، کیونکہ اس کا معاملہ تو آخرت میں اس کا ہوگا۔ بہرحال دوسری طرف ہم چلے گئے، اب جیسے ہی شوگر ہے اس کو، اب اس کے بدن میں درد بھی ہوتا ہے۔ حالانکہ ہم نے بہت ساری ویڈیو درد کے تعلق سے بھیجی بھی ہے، آپ کے حضرات کی خدمت میں پیش بھی کیا ہے۔ بہرحال اس کی کمر میں درد الگ ہو جاتا ہے، ہم نے درد کی دوائی بھی تیار کی، تقریباً 13-14 دوائی ہے اس کی، جو کمر میں درد ہے پریشانی ہے اس کی دوائی بھی تیار کرتے ہیں، اور وہ دوائی ملتی بھی ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے پھر بعد میں کیا ہوتا ہے کہ بواسیر، بلڈ پریشر بھی اس کو پریشان ہو جاتا ہے، جیسے بواسیر ہوتی ہے، ابھی انسان اس کو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر کبھی گھٹ جاتا ہے کبھی بڑھ جاتا ہے۔ بعض لوگ تو بیچارے اتنے پریشان ہیں کہ وہ سردی کے موسم میں ہیں اور اس کا بلڈ پریشر یعنی بی پی، یعنی اس کا بی پی اتنا بڑھ جاتا ہے کہ سردیوں میں گرمی لگنے لگتی ہے، کیونکہ اس کے بدن پر زور پڑتا ہے، اس کے دل و دماغ پر زور پڑتا ہے، اس سے پسینہ آنے لگتا ہے، اس کو سردی نہیں لگتی ہے۔ تو اسی کی وجہ سے اس کو بھی ایک پریشان ہو جاتی ہے، دقتیں اس کو آ جاتی ہیں، بلڈ پریشر اس کو آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جیسے بدن میں کمزوری آئی، اس کی زبان کے اندر بھی تراوٹ جو ہے کم ہو جاتی ہے، زبان کے اندر تراوٹ کم ہو جاتی ہے، بدن کے اندر دقت ہوتی ہے، تو اس زبان کے اندر لکنت پیدا ہو جاتی ہے، زبان یعنی ہکلا کر بولنے لگتا ہے، زبان سے کچھ کہتا ہے نکل کچھ جاتا ہے، اور زبان لکنت میں آتی ہے، زبان جو ہے اس کی لکنت ہو جاتی ہے، یعنی ہکلا پن ہو جاتا ہے۔ اس کی بھی دوائی الگ الگ طریقوں سے، تقریباً 5 ادویات ہیں جو زبان کو، جس کو لکنت ہوتی ہے، جس کو ہکلا پن ہوتا ہے، ہم نے 5 دوائی، اس اہم دوائی ہے، اس کو بھی اس کو تیار کیا ہے، اس کو ہم دوائی اس کو دیتے ہیں، تو لکنت زبان میں ہو جاتی ہے، اس کی بھی دوائی بنتی ہے۔ اور سب سے مین چیز یہ ہے کہ میں آپ کو ابھی بتلا دوں کہ جس کی زبان میں لکنت ہو، ہکلا پن ہو، اس کو دوائی تو الگ چیز ہے، لیکن ایک چیز میں آپ کو اسی وقت بتلا دیتا ہوں کہ وہ بادام یعنی بادام کو منہ میں ڈالے، اور بادام کو منہ میں ڈال کر، یعنی ایک آدمی کی خوراک یعنی 5 بادام ہے، 5، بہت سے لوگ تو بہت سارے کھا لیتے ہیں۔ اب اس کا طریقہ میں ابھی بدلا دوں، کیونکہ ابھی اس صبح ہمارے پاس میں ایک صاحب بیچارے آئے تھے، اس کی زبان میں لکنت تھی، ہکلا پن تھا، تو ہم نے ان کو بدلا دیا۔ حالانکہ ان کی دوائی تیار کی جا رہی ہے، دوائی تیار کریں گے 5 ادویات سے، لیکن اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس دوائی کھانے کا اتنا موقع نہیں ہے اور ہکلا پن ہے اور زبان میں اس کی لکنت ہے، تو اس کو چاہیے کہ بادام منہ میں ڈالے، ایک بادام منہ میں ڈالتا رہے، ڈال کر اس کو چبائے، اور اس کو اتنا چباتا رہے، منہ دکھنے لگے، اور اس کے منہ کے اندر یعنی وہ بادام کا دودھ بن جائے، چلاتے جس طریقے سے یعنی منہ چلائے گا، اس کا منہ کھلے گا، اور نسیں اس کی زبان کی چاروں طرف جو اندر قدرت نے جو نسیں رکھی ہیں وہ کھلتی رہیں گی، تو اس زبان بھی اس کو منہ کو چلاتا رہے، اور اتنا چلائے کہ اس کا منہ دکھنے لگی اور منہ پکڑنے لگے، کیسے کروں، اتنا منہ دکھ جائے۔ ایک بادام کی گری لی، اس کو آپ چبا رہے ہیں، اور وہ اگر کوئی بچہ ہے تو بچے کے سامنے بڑے کو بیٹھنا ہے، چاہے اس کو کمچی لے کر کے بیٹھنا پڑے، کیسی سختی کے ساتھ بیٹھنا پڑے، اور چباتا رہے گی، دھیان رکھے کہ ایک دم فوراً چبا کر سٹک نہ لے۔ اب یہ اس زبان کی لکنت کے لیے، کیونکہ زبان اس سے متاثر ہوگی، زبان کی جب یہ چاروں طرف چلے گا، منہ چلاتے رہے، زبان پر چلے گا، زبان پر چلتا رہے گا، اس بادام کی وجہ سے اس کی زبان کے جو اندر نسیں ہیں، ان نسوں تک اس کے یعنی دوائی، وہ بادام جو ہے اس کے جو ہے ساری وہ چیزیں جاتی ہیں، تو اس کے زبان کے اندر جو ہکلا پن ہے یا موٹاپا ہے، بعض آدمی کی زبان موٹی ہو جاتی ہے اور وہ بولا نہیں جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، بولنے میں دقت اس کو ہو جاتی ہے،
تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کو زبان اتنا منہ چلے، اس کو ایک بادام، تقریباً ایک بادام اس کو کھلاتے کھلاتے 10 منٹ ہو جائے اور وہ منہ پکڑنے لگے، دکھنے لگے، سر پکڑنے لگے، دکھنے لگے، اس کو اتنا کھلائے، کیونکہ زبان کی لکنت بڑی خطرناک چیز ہے بھائی صاحب۔ تو اس لیے جو ہے زبان خطرناک چیز ہے، تو اس لیے جو ہے ایک بادام کو 10 منٹ چباؤ چباؤ، چباتے رہو چباتے رہو چباتے رہو، جب بالکل اس کا دودھ تیار ہو جائے، یہ شوگر کے لیے بھی ہے، دودھ تیار ہو جائے تو اس کے بعد اس کو آدمی جو ہے سو ڈھک لے، پھر دوسری بادام کی گری منہ میں ڈالے۔ تقریباً 5 بادام کھانے ہیں 50 منٹ کے اندر، کھانے ہیں 50 منٹ کے اندر تقریباً کھانے ہیں۔ ایک بادام 10 منٹ تک، 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 یعنی 5 بادام 10 منٹ میں 50 منٹ ہو گئے، اور 50 منٹ کے اندر اس کو وہ کھانا ہے، 50 منٹ کے اندر اس کو کھانا ہے۔ اس لیے جو ہے اس کو چباتا رہے چباتا رہے چباتا رہے۔ دیکھو میں بار بار اسی چیز کو دہرا رہا ہوں، اسی چیز کو دہرا رہا ہوں، اسی چیز کو دہرا رہا ہوں کہ ہم اتنا چبائیں اتنا چبائیں اتنا چبائیں کہ اس کا منہ دکھ جائے اور منہ سرخ ہو جائے، چباتے چباتے چباتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آج کھایا ہے، ایک دن چھوڑ کر پھر دوسرے دن، پھر ایک دن چھوڑ کر پھر دوسرے دن، یعنی الگ الگ طریقے سے اس کو کھانا ہے۔ تو اس کو کھانا ہے آہستہ آہستہ۔ تو 50 منٹ پر یہ 5 بادام کھانے ہیں۔ آج کھلا دیے، کل کو ریسٹ لینے دو، کل چھوڑ کر پھر پرسوں کو۔ اگر بچے کو ہے تو بچے کے ساتھ بڑا بیٹھے، اپنی نگرانی کے ساتھ میں اس کو کھلائے، اور اگر بڑا ہے تو خود سمجھدار ہے کتنی دیر میں اس کو کھانا ہے۔ اگر منہ دکھنے لگے چلاتے چلاتے تو خاموش تھوڑی دیر بیٹھ سکتا ہے، بیٹھ جائے خاموشی کے ساتھ میں، جب تھوڑا سکون ہو جائے پھر چبانا شروع کر دے۔ 5 بادام ایک دم ایک ساتھ میں نہیں ہے، صرف ایک بادام گری ایک ساتھ میں، ایک بادام گری ایک ساتھ میں، الگ الگ کھانی ہے۔ 5 کو ایک جگہ نہیں کہ 5 منہ میں لیے جلدی کام کیا اور ختم، ایسا نہیں، اس سے فائدہ نہیں ہوگا، وہ تاثیر پیدا نہیں ہونے کی۔ اس میں زبان میں بھی جو ہے لکنت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر اسی زبان کی، اسی بیماری کی وجہ سے دیکھو اس کے دانت متاثر ہوتے ہیں، دانت ہلنے لگتے ہیں، دانتوں کے اندر درد رہنے لگتا ہے، اور اس کے اندر یعنی اتنی بیماریاں، کیڑا لگ جاتا ہے، دانت کمزور ہو جاتے ہیں، جڑیں کھوکھلا ہو جاتی ہیں، اور آہستہ 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 اس کے دانت جھڑ جاتے ہیں اسی شوگر کی وجہ سے، کیونکہ متاثر ہے بدن اس چیز سے۔ بدن کے اندر جب کمزوری آ گئی، بدن کے اندر جب دقتیں آ رہی ہے، تو اب یہ منہ کے بھی اس سے متاثر ہوا ہے، اور اس کی جو دانت ہیں، کھانے کے دانت ہیں، یہ جھڑ جاتے ہیں۔ اب جو انسان کوئی چیز کھاتا ہے، انسان کوئی چیز اگر کھاتا ہے، انسان کوئی بھی چیز اگر کھاتا ہے، اس کا ذائقہ کا پتہ نہیں چلتا، اور کھانے کے لیے پریشان بیچارہ رہتا ہے کہ بادام نہیں، جب دانت ختم ہو گئے، جبڑا نکل گیا، سارے دانت جھڑ گئے، اب یہ بادام نہیں کھا سکتا، اخروٹ نہیں کھا سکتا، وہ سارے پھل ہیں امرود نہیں کھا سکتا، اور جو ہے کیلا تو کھا سکتا ہے، اور وہ دوسرے انناس نہیں کھا سکتا، اور بہت سارے پھلیں ایسے پھل ہیں اس کو نہیں کھا سکتا ہے۔ یہ اتنا پریشان بیچارہ ہوتا ہے۔ اب کہیں بیٹھا ہوا دسترخوان پر ہے، لوگ کہتے ہیں بھائی یہ بھی لو، یہ بھی کھا لو، یہ بھی کھا لو، جب دانت ہی نہیں تو کیا کرے گا بیچارہ؟ ایسی چیز کو تلاش کرتا ہے کہ اس کو پھوڑتا ہے، اس کو نرم کرتا ہے، اس کو سافٹ کر لیتا ہے، اور کئی چائے میں یا دودھ میں ڈال کر اس کو آہستہ آہستہ، اب معلوم ہوا کہ اس نے ایک کوئی پھل لیا ہے اور اس کو آہستہ آہستہ کھا رہا ہے، جب تک سب نے ناشتہ بھی کر لیا، فارغ ہو گیا، بھی بیچارہ بھوکا اٹھ جاتا ہے، یہ اس کی وجہ سے، دانت نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو اس لیے اس کے منجن بھی ہم نے تیار کیا ہے۔ تقریباً ان ادویہ 5 چیزیں ہیں اس میں۔ آڈینس ہم سے کوئی سوال کرے گی معلومات، کیونکہ ہم نے اپنے نمبر پہ شیئر کیا، معلومات کر سکتے ہیں۔ تو 5 دوائیاں ہیں جس سے وہ منجن تیار کیا جاتا ہے، جو اس کے دانت کو محفوظ رکھتا ہے اور مضبوطی کے ساتھ کرتا ہے۔ اس منجن کرنے کا طریقہ بھی ہم آپ کو بتلا دیں گے، جب دوائی بتلائیں گے تو منجن کا طریقہ بھی بتلا دیں گے، لیکن میں ابھی بتلاتا ہوں۔ جب منجن کرنے لگتے ہیں تو وہ بہت سے لوگ گل کرتے ہیں، بہت سے لوگ نہ جانے کیا کیا چیزیں کرتے ہیں، اور وہ پریشانی کے عالم میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ اس کے دانت چیستے ہیں، دانت کمزور ہوتے ہیں تو دانت چیس جاتے ہیں،
वो کبھی گل کرتے ہیں اور اس سے جو ہے نشہ بھی ہوتا ہے، پریشان بھی ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ کچھ اور دوائی کھاتے ہیں، بہت سے لوگ پان کھانا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کے دانت کے اندر تکلیف پیدا ہو جاتی ہے، کیڑا لگ جاتا ہے اور اس کے دانت کمزور ہو جاتے ہیں، داڑھ کمزور ہو جاتی ہے اور دانت اندر سے کھوکھلا بن جاتے ہیں، چیسنے لگتی ہے۔ بعض مرتبہ داڑھ پھوٹ گئی اور وہ کھوکھلا ہو گیا، ذرا سا کھانا کھایا اس کے اندر جیسے تھوڑا سا کھانا گھس گیا، ابھی انسان بے چین اور پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس کا منہ کے کمزور ہونے کی وجہ سے دانت کمزور ہو جاتے ہیں، اور جب دانت کمزور ہو جاتے ہیں تو اس انسان کو بیچارے کو بہت دقت ہوتی ہے۔ بہرحال اس کا یہ منجن ہم نے تیار کیا ہے۔ اب آخر میں آ کر کے بدن کا ایک جز ہے گردے۔ اے ہائے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اگر گردے فیل ہو جاتے ہیں تو انسان زندگی کا آخری سانس لے لیتا ہے، اور وہ اس کو ڈائلیسس سے پہنچ جاتا ہے اور اتنا پریشان ہوتا ہے۔ اسی بدن کی وجہ سے، اسی شوگر کی بنیاد پر اس انسان کے گردے متاثر ہو کر کے آہستہ آہستہ گردے خراب ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ گردے مردہ ہو جاتے ہیں اور اتنا کام کرنا بند نہیں کرتے۔ اس انسان کی وجہ سے پیچھے پوری کمر پر ورم آ جاتا ہے اور یہ پھیپھڑے پھولنے لگتے ہیں، پیٹ موٹا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا پیشاب پورا نہیں بنتا ہے تو باہر نہیں نکلتا ہے۔ اتنا پریشان بیچارہ ہو جاتا ہے کہ گردے مین چیز ہے کہ اگر 2 گردے اللہ نے دیے ہیں، قدرت نے، ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے کہ ہم کیا چیز اس کو استعمال میں کریں، کیا چیز کھائیں۔ لیکن جس انسان کو شوگر ہے، اس شوگر کی وجہ سے اس انسان کے شوگر کی وجہ سے دونوں گردے متاثر ہو جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ کھوکھلا بن جاتا ہے، آہستہ آہستہ پریشان اتنا ہو جاتا ہے کہ اس کے گردوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی بیچارہ گردوں کی دوائی لیتا ہے، گردوں کی دوائی کھاتا ہے، گردوں کی وجہ سے اتنا بے چین ہوتا ہے، ڈاکٹر حضرات کے پاس جاتا ہے، وہ بیچارے بڑی محنت کرتے ہیں لیکن اس کے گردے کامیاب نہیں ہو پاتے، اس کی وجہ سے کہ شوگر ہے۔ اس شوگر نے اس کو بربادی کے موڑ پر، دہلیز پر قدم رکھوا دیا، اور یہ انسان کھڑا ہو کر بے چین ہو کر کے بیچارہ کچھ نہیں کر پاتا ہے۔ تو ہم نے اس کے گردوں کے اعتبار سے 15 ادویات ہیں جس کو گردے کو محفوظ رکھنے کی وجہ سے 15 ادویات سے وہ دوائی سفوف تیار کیا ہے، جس سے اس کے گردے محفوظ رہیں۔ گردے فلٹر پانی اگر پی رہا ہے تو اس کا پیشاب فلٹر ہو کر باہر جائے اور دقت نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ تو ہم نے اس کو تیار کیا، تو اسی شوگر کی بنیاد پر، اسی شوگر کی وجہ سے یعنی اس کے گردے بھی بیچارے خراب ہو جاتے ہیں، اور گردوں کو محفوظ کرنے کے لیے انسان نہ جانے کیا کیا چیزیں کھاتے ہیں۔ لیکن اپنے شوگر کو کنٹرول کیجئے اور اپنے شوگر کو بالکل صحیح کر لیجئے، شوگر صحیح ہونا چاہیے۔ ابھی ہمارے ایک تعلق میں بیچارے آسام سے ہیں، وہ اتنے پریشان کہ ابھی جو ہے، حالانکہ ابھی تو تھوڑے سے کوئی مسئلہ ہے، زیادہ معاملہ بھی نہیں ہے، شادی بھی نہیں، تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا بدن بالکل نکل گیا، یہاں کی ہڈیاں نکل کر صاف ظاہر ہو گئی، بالکل بدن سوکھ گیا، چمڑا ظاہر ہونے لگا، ہڈیاں ظاہر ہو گئی ہیں۔ تو اتنی پریشانی اس شوگر کی وجہ سے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، شوگر کی وجہ سے بدن موٹا بھی ہوتا ہے۔ شوگر ایک قسم کا نہیں ہے، کئی قسم کا شوگر ہے۔ ایک تو سوکھنے والا ہے، ایک جو ہے موٹا ہونے والا ہے۔ بدن موٹا ہو جاتا ہے۔ جب بدن موٹا ہو جاتا ہے تو اس میں طرح طرح کی پھنسیاں، پھوڑے نکل جاتے ہیں، بدن پک جاتا ہے، گرمی میں پریشان ہو جاتا ہے، اور اتنا پریشان گرمی میں ہوتا ہے کہ وہ پنکھا بھی چل رہا ہے پھر بھی اس کو سکون نہیں مل رہا ہے۔ اب بیچارے اس کو اے سی لگانے کا اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو اب کیا کرے، لائٹ کا خرچ بہت زیادہ ہے، تو اس لیے اب کیسے کرے، وہ یہاں بیٹھ وہاں بیٹھ، کبھی کسی کے گھر جا کر کے بیٹھتا وہاں سکون ملے گا، کبھی کسی کے گھر بیٹھتا وہاں سکون ملے گا، کبھی کسی کے یہاں جا کر کے بیٹھ جاتا وہاں سکون ملے گا، کیونکہ اس کا بدن موٹا ہو جاتا ہے، اور دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ تو بہت صحت مند ہے، بہت اچھا ہے، اور بہت ایسا ہے، ڈبل پیسہ، بہت ساری چیزیں ہیں۔ بہت سے لوگ اس کو سمجھتے ہیں بیچارے کو کہ اب بہت صحت مند ہو گیا، بہت مال کھا رہا ہے اور بہت اچھی صحت ہو رہی ہے، لیکن اس بیچارے کو پتہ نہیں کہ بیماریوں کا بوجھ اندر لے کر گھوم رہا ہے، اور اس کا شوگر کی وجہ سے اس کا بدن موٹا ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے اس شوگر کو محفوظ رکھنے کے لیے بہت ساری ادویات تیار کی ہیں جو بالکل اوریجنل ہیں، لوگ منگاتے ہیں، لیکن باہر ملک کے لوگوں کے لیے تو ہم سوچتے بھی ہیں ہم کیسے کریں، لیکن اپنے ملک، ہمارا ملک بھارت کے لیے تو ہم آسانی کے ساتھ دوائی بھیج دیتے ہیں، اور دوائی بھیجنے میں کوئی حرج بھی نہیں، چلی جاتی ہے، لیکن باہر کے لوگ بیچارے پریشان، ان کے لیے بھی سوچنا پڑتا ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔
इसी शुगर की वजह से जो हमने क़ुव्वत मर्दानगी के एतबार से बतलाया था कि कमज़ोर हो जाता है, इसके फोते मोटे मोटे हो जाते हैं, मोटे मोटे फोते हो, पानी उतर जाता है, अगर कहीं बैठता है ज़रा से कहीं लग गया तो उसके बदन फोतों में दर्द होकर के चीज़ इंसान चिल्ला पड़ता है, परेशान हो जाता है बहुत देर के बाद, क्योंकि नाजुक जगह है, नाजुक जगह होने की वजह से इसको परेशान हो जाता है। इतना परेशान बेचारा होता है, इतना परेशान होता है कि बहुत देर में जाने के बाद इसको सुकून मिलता है, और सुकून मिलने के बाद में फिर आहिस्ता सोचता है कहीं और बदल, क्योंकि इसके पोते बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं और बड़ी कमज़ोर, ऊपर का आज़ू कमज़ोर सूख जाता है, नीचे पोते उसके मोटे होकर लटक जाते हैं। ये कुदरत ने एक अजीब चीज़ बनाई है, ये कुदरत ने बहुत बड़ी नेमत इंसान को दी है, इसलिए जो है दोनों चीज़ों से तो हमने इसकी भी दवाई तैयार की है, बहुत अच्छे होते हैं। ऐसी जो है लकवा होता है, लकवा है उसकी वजह से बेचारे बहुत परेशान होते हैं, लकवा पड़ जाता है मुंह में, उसमें भी तकरीबन 6-7 दवाइयों के साथ में एक माजून, एक जैसा सफ़ूफ तैयार किया है। और लकवा पड़ने से उसका मुंह टेढ़ा हो जाता है, पानी पीता है तो साइड में को निकल जाता है, मुंह टेढ़ा हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है। बहुत से फिर मुंह छिपा करके, मुंह ढक कर के चलते हैं, तो इसके लिए भी अपने इसी बीमारी की वजह से बहरहाल हमने मेन रखा है शुगर की वजह से सारी बीमारियां उसके पास खड़ी रहती हैं और इतना परेशान बेचारा हो जाता है, दिक्कत हो जाती है। बहरहाल इसी शुगर की वजह से बेचारी हमारी बहनें हैं जो बहुत परेशान होती हैं, उनके पिस्तान बहुत मोटे मोटे हो जाती हैं और उसके अंदर गांठ बन जाती है, पिस्तान बहुत मोटे हो जाते, गांठ बन जाती है। हमारे ताल्लुक़ में बेचारे आए परेशान हुए और उनके एक पिस्तान में ऐसी बीमारियां पैदा हो गई और वो गांठ बन गई कि एक सीना उनको कटवाना पड़ा और बेचारी परेशान हुई बहुत ज़्यादा। खैर कुदरत ने उनको जो है वो हमारे पास, दूसरी पिस्तान के अंदर भी वो बीमारियाँ शुरू हो गई थी, जब वो आई हैं तो अब अल्लाह का फजल है वो ठीक है, एक पिस्तान बचा हुआ है उसके बेचारे का। तो इसकी पिस्तान के अंदर गांठ गदूद होने लगते हैं, गांठ बन जाती है, जिसकी वजह से हाथ लगाने से भी उसको जान निकल जाती है, रूह पक जाता है, इतना परेशान होता है। न जाने डॉक्टर हजरात के यहाँ जाकर के बहुत बेचारा अपनी दवाई कराता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो चीज़ें दिक्कत हो जाती है और वो इतनी परेशान हो जाती है कि उसको सीने में, बहुत से कहते हैं कि थनेला हो गया, कोई गांठ पैदा हो गई, फिर वो गांठ पक गई, फिर वो उसका सीना इतना पक गया, इतना अब बदन के ऊपर जो कपड़ा पहनना मजबूरी है कि बदन के ऊपर अगर कपड़ा लगता है तो उसको बहुत ज़्यादा दर्द बेचैनी होती है, परेशानी होती है। अब इसको पिस्तान में इतनी परेशानी दिक्कत होती है, इसकी वजह से बेचारी दवाई खाती रहती है और दवाई खाने की वजह से उसको बहुत सारी दूसरी बीमारियां लग जाती हैं। तो बहरहाल इसको भी तकरीबन 31-32 अद्वियात हैं, इसकी भी हमने एक दवाई तैयार की है। ऐसी जो है गैस बन जाता है इसी शुगर की वजह से, क्योंकि आदमी खाता है, थोड़ा बहुत खाता है और इसके जिस्म में गैस बन जाता है, दायमी गैस बन जाता है, जिसकी वजह से बहुत परेशान होता है और इतनी दिक्कतें उसको आ जाती है, इतनी परेशानी हो जाती है, दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए गैस बनता है तो जगह जगह बैठकर परेशान रहता है, किसी के यहाँ बैठने में उसको शर्मिंदगी होती है क्योंकि गैस उसके निकलता रहता है, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा वो परेशान हो जाती है और बहुत ज़्यादा उसके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब उसकी हो जाती है। तो बहरहाल ये जो है इस तरीके से ऐसी जो है फोड़े फुंसी के बारे में हमने आपको बतला दिया है। ऐसी जो है पेशाब की जलन, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी जो है जरियान एहतलाम बन जाता है। देखो हमने शुरू में बात शुरू की थी, फिर वहीं वापस लौटे हैं। तो इंसान के फिर इतना बदन कमज़ोर हो जाता है जिसकी वजह से उसको जरियान की बीमारी, धात की बीमारी शुरू हो जाती है और इसके नफ्स में ताकत नहीं रहती, हल्का हो जाता है, बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो ये दफ़ाई जरियान यानी फिर उसको रात को सोते हुए एहतलाम होने शुरू हो जाते हैं कि बदन के अंदर वो ताकत नहीं जिसको बर्दाश्त कर सके और वो बिल्कुल इतना परेशान हो जाता है कि उसको एहतलाम होते रहते हैं, कपड़े ख़राब होते रहते हैं, जरियान की वजह से परेशान हो जाता है और वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। सुबह इसको नहाना पड़ता है, उठता है, बड़ी शर्मिंदगी, कारोबार पे जाने को तबीयत नहीं चाहती, कारोबार अगर मज़दूर है तो उससे मज़दूरी नहीं होती और जहाँ काम करता है उसको लान तान सुनना पड़ता है, लेकिन उसको पता नहीं कि इसके बदन के अंदर इतनी बेचारे की कमज़ोरी है, पेट को पालना भी है, बच्चों को पालना है, बच्चों के साथ सारी ज़िंदगी गुजारना है। वो इतना परेशान बेचारा हो जाता है जिसकी वजह से बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। तो उसको
اتنی پریشانی ہوتی ہے کہ اس کو انسان اندازہ نہیں لگا سکتا۔ دوسرے انسان کا اندازہ لگائیں گے جس کو پریشانی ہے، اسی کو معلوم ہوتا ہے کہ مجھے کیا پریشانی ہے۔ ایسی عورت ہے، اس کی دھات اتنی جاتی ہے، اتنی کمر کٹ جاتی ہے کہ وہ بیچاری پریشان ہے کہ اس کو بتائیں۔ ایک صاحب آتے ہیں، کہنے لگے کہ میری بیٹی کی کمر کٹ رہی ہے، اور میں جب استنجے، وہ میری بیٹی جیسے استنجے میں داخل ہوئی، اس کے بعد میں جو گیا ہوں مجھ سے بیٹھا نہیں گیا کہ اتنی اس کے پیشاب، اس نجاست میں اتنی گندگی تھی، اور اتنی میری دماغ کو چڑھ گئی کہ میری بیٹی کس انداز میں زندگی گزار رہی ہوگی کہ اس کو دوائی اس کو تیار کی ہے، الحمدللہ وہ صحیح ہے، بہت اس کو سکون ہے، بہت فائدہ ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ ساری بیماری دوائی قدرت نے اتاری ہے، اس لیے کہ جو بیماری زمین پر آئی ہے، جو بیماری آئی ہے، جب تک قدرت نے اس کے انتظام کرنے والوں کو پیدا نہیں کیا، جب تک وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بیماری آئی ہے جاتی بھی ہے، جو بیماری آئی ہے جاتی بھی ہے، لیکن اس بیماری کی وجہ سے ہم نے بہت ساری ادویات کو دوائی تیار کی ہے، اور اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ہم سے پیغام ہم تک پہنچائے گی، ہم سے آپ بات چیت کریں گے، تو آپ جو ہے ہمارا نمبر، ہم نے اپنا نمبر شیئر کیا ہے، اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ۔ الگ الگ طریقوں پر، کیونکہ ہم اس کی باقاعدہ کٹ تیار کرتے ہیں۔ شوگر کی ہے تو اس کی الگ ہے، کمر کی ہے اس کی الگ ہے، مردانہ طاقت کی الگ ہے، اور سوزاک کی الگ ہے، جریان احتلام کی الگ ہے، اور اس کی جلن کی الگ ہے، گیس تیزاب کی الگ ہے، بدن کی طاقت کی الگ ہے، دماغ کی طاقت کی الگ ہے، زبان کی طاقت کی الگ ہے، بدن کے اعتبار سے ساری چیزیں سوزاک کی الگ ہے، پیشاب میں جلن ہونا، پھیپھڑوں کو کمزور جو ہو جاتے ہیں پھیپھڑوں کی الگ تیار کی گئی ہے، کمر درد ہے، بلڈ پریشر ہے، اس کی ساری چیزوں کی جو ہے ایسی جو ہے زبان کے اندر لکنت ہے، اس کی بھی دوائی بہت ساری تیار کی جاتی ہے، بہت ساری دوائی ہم نے تیار بھی کی ہے۔ ایسی جو ہے منجن ہے، گردے کی طاقت کا ہے، فوتوں کا مسئلہ ہے، پھوڑے پھنسی ہے، لقوہ ہے، پستان ہے، دائمی گیس ہے، یہ ساری چیزوں کو ہم نے اس کو دوائی کو تیار کیا ہے، اور ہم نے جیسے جیسے موقع ہوگا ہم ساری بیماریوں کی دوائیوں کو الگ الگ آپ کو بتلائیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ یہی ایک پیغام میں آپ تک دے رہا ہوں، آپ دوسروں تک پہنچائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے آگے کرنے پر اور شیئر کرنے پر کسی انسان کو فائدہ ہو جائے۔ دیکھو ایک صاحب ہیں، وہ بیچارے آئے، اور تقریباً تو حالانکہ دوائی تو بہت ساری بنتے، کان کے اندر اتنی تکلیف تھی اس بیچارے کو کہ اس کے کان کے اندر سے آواز آنی سننی بند ہو گئی، نہ آواز سنتا ہے، کوئی بولتا ہے تو بڑا پریشان ہوا۔ اتفاق یہ ہوا کہ میرے پاس ایک مہمان تھے، جو حیدرآباد کے مہمان تھے، کچھ دوائی تھی، کچھ وہ سلسلہ رہا، آخر ایک دوائی تھی، اس دوائی کو جو ہم نے دی وہ تقریباً 7-8 چیزوں سے تیار ہوتی ہے، وہ ایک روغن بن جاتا ہے، اس روغن کے بننے سے تو وہ دوائی ہم نے جب تقسیم کی تھی، ہم نے علاقے میں دی تھی اس دوائیوں کو، تو ایک صاحب لکھتے ہیں، اور اس کو جو دوائی دی ہے اس کے کان کے اندر، یعنی اس دوائی کو اور ناریل کے تیل میں ملا کر کے کان میں ڈالنے کے ہوتا ہے اس کا فارمولا، کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد مجھے اس کان سے آواز آنے لگی، 40 سال کے بعد وہ بیچارہ دوائی تلاش کرتے آیا، پھر اس کو دوائی تیار کر کے دی، اور الحمدللہ اس کے دونوں کان ٹھیک ہیں، اور وہ دونوں کانوں سے سن رہا ہے۔ بیچارے پریشان ہوتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، تو کان کے اندر جو صلاحیت ہے سننے کی وہ ختم ہو گئی۔ تو یہ ساری چیزیں اس طریقے سے ہیں۔ پھوڑے پھنسی ہے، اس کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے۔ اب ایک صاحب بیچارے ان کے گھٹنے میں زخم ہو گیا، اتنا زخم ہو گیا کہ وہ پریشان، اور ان کے زخم میں یعنی اندر بالکل سوراخ کی طرح ہو گیا۔ وہ آہستہ آہستہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بتی اندر داخل کرتے ہیں، دوائی لگا کر آج رہے گی، پھر کل کو نکالتے ہیں، پھر دوسری پٹی ڈالتے ہیں، پھر نکالتے ہیں، پھر دوسری پٹی ڈالتے ہیں، یعنی اتنے بیچارے وہ پریشان ہیں۔ تو یہ شوگر کی وجہ سے بڑے حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اس کے اعتبار سے ہم نے گردے کے اعتبار سے، پھوڑوں کے اعتبار سے، اور پستان کے اعتبار سے، اور بہت ساری چیزوں کی دوائی کا ہم نے تیار کیا ہے۔ اس میں جو ہے دفع جریان ہے، قوت مردانگی ہے، خون کی خرابی سے، اب دیکھو خون کا مسئلہ آتا ہے، خون کی خرابی کی وجہ سے، خون کی خراب ہونے کی وجہ سے، اور یہ ساری بیماریاں جب انسان کے جسم میں پنپ جاتی ہے اور خون خراب ہو جاتا ہے، تو اسی خون کی خرابی کی وجہ سے انسان کے بدن کے اندر کینسر بن جاتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے۔ جس انسان کو کینسر ہو گیا تو وہ آدھا سنتے ہی مر جاتا ہے،
بڑے پریشان ہوتا ہے کہ کیونکہ خون خراب ہونے کی وجہ سے ایک جگہ جمع ہو کر کے اس کی پوٹلی تیار ہو جاتی ہے، اور وہ خون اندر اندر اتنا سڑ جاتا ہے کہ وہ جگہ تیار کر لیتا ہے اور اس کا کینسر بن جاتا ہے۔ سمجھ لو کہ وہ زہر ہے۔ اب آہستہ 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 وہ کینسر پکتا رہتا ہے، پکتا رہتا ہے، بنتا رہتا ہے، اور وہ ایسا بن جاتا ہے جب پھوٹ جاتا ہے تو پورے جسم کے اندر اس کا زہر پھیل جاتا ہے، انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، مر جاتا ہے، انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اسی خون کی خرابی کی وجہ سے۔ یاد رکھنا، ہمیشہ یاد رکھو کہ اپنی بدن کے خون کو صاف ستھرا کر کے رکھنا ضروری ہے، صاف ستھرا ضروری رکھنا ہے، صاف ستھرا رہنا ہے۔ آج تمام بیماریوں کی، تمام جو خاص بیماریاں ہوتی ہیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ مردانہ قوت، خون کی خرابی، سیکس کی کمزوری، جوڑوں کا درد، شوگر، سوزاک، زخم ہونا، پیٹ میں جلن، اور جو ہے خونی بواسیر، پیشاب، اور جو ہے تلی کا بڑھ جانا، پھیپھڑے، فالج، لقوا، کمر درد، بلڈ پریشر، اور جو ہے زبان کی لکنت، یہ بہت ساری بیماری ہم نے خاص طور پر نظر ڈالی ہے، تو ہم نے سمجھا کہ ہم آپ کو بتلا دیں کہ یہ بیماریاں کیوں پنپتی ہیں۔ بعض مرتبہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بیماری تو نہیں ہے، اس کی وجہ سے بیماری نہیں ہوئی۔ ایسے بھی ہوتا ہے کہ بیماری الگ سے الگ دوسری بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں۔ میں تو اس انسان کے بارے میں بتلا رہا ہوں جس کو شوگر ہے، اور شوگر میں بیچ میں کھڑا ہوا ہے، ادھر سامنے یعنی کنواں ہے، پیچھے کھتی ہے، اور انسان آگے جائے تو گرا، پیچھے جائے تو گرا۔ اس شوگر کی وجہ سے اتنا پریشان انسان ہوتا ہے کہ بہت ساری بیماری اس کی آسانی کے ساتھ میں قریب ہو جاتی، جیسے مثلاً کیسی بیماری آتی ہیں؟ ہم نے شہد لیا اور شہد کو ایک جگہ پر لگا دیا، دیوار پر شہد کو لگا دیا، اب یہاں مکھی بھی آئے گی، مچھر بھی آئیں گے، کیڑے بھی آئیں گے، دوسری جانور بھی آئیں گے، کیونکہ یہاں یہ شہد میٹھا ہے، میٹھا شہد ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے اور اس کا مزہ لینے کے لیے مکھی بھی اس کے اوپر آتی ہے، مچھر بھی آتی ہے، چھپکلی بھی آتی ہے، اور وہ سارے کیٹانو اور بہت سارے کیڑے ایسے چپک جاتے ہیں آ کر کے کہ وہ سب اس کو شہد کو چاٹ لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے شوگر کا ایک مرض ہے، تو ساری بیماریاں اس کے چاروں طرف آ کر کے کھڑے ہو جاتی ہیں، اور آہستہ 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 اس کا بدن بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور یہ انسان موت کے قریب چلا جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے تو کینسر بھی ہو جاتا ہے، جب خون خراب ہو جاتا ہے تو کینسر بھی اس کو ہو جاتا ہے، اور کینسر کی سننے کے بعد لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی اس کو کینسر ہو گیا۔ اگر کسی رشتہ دار کا فون آتا ہے کہ اس کو کینسر ہو، کتنا اس کو عجیب سا لگتا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ خون کی خرابی کی وجہ سے، بدن میں بیماری ہونے کی وجہ سے کینسر اس کو بن جاتا ہے۔ حالانکہ کینسر کے تعلق سے 55 دوائیوں سے اس کی دوائی تیار کی ہے، 55 ادویات ہیں، اس کو دوائی کو تیار کیا ہے۔ اور پھر میں آخر میں ایک نسخہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ بہرحال لوگ کہیں گے کہ ہم نے جو ہے بہت ساری چیزیں ہم نے آپ کو سنی ہیں، بہت ساری یعنی تقریر آپ کی سنی ہے، حالانکہ تقریر نہیں ہے، تقریر کرنے کے لیے تو بہت وقت ملتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ ساری بیماریوں کا ہم نے مجموعہ جمع کیا ہے کہ ایسی بیماری بھی ہو جاتی ہے، ایسی بیماری بھی ہو جاتی ہے، یہ بھی بیماری ہو جاتی ہے۔ آخر میں ایک تو ہے شوگر، اور دوسری طرف ہے اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، اور قوت مردان کی بالکل بیکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں لکھا کہ اشگن ناگوری 40 گرام لے لو۔ میں آخر میں بھی نسخہ بتلا دیتا ہوں۔ اشگن ناگوری 40 گرام، سولب پنجہ 5 تولہ، اشگن ناگوری جو ہے 40 تولہ، اور سولب پنجہ 5 تولہ، چاروں موسلی 20 گرام 20 تولہ، لاجونتی 5 تولہ، اور اندرجوں 5 تولہ، تال مکانہ 5 تولہ، اور رومی مستگی 5 تولہ۔ یہ قریب جو ہے 8-9 دوائی ہیں، 7-8 دوائی ہیں۔ ان دوائیوں کو کیا کرنا ہے کہ ہم نے الگ الگ طریقے سے آپ کو بتایا، بدن کے اندر طاقت کی بالکل یہ سمجھ لو کہ دوائی تو بہت ساری ہے، یہ خاص دوائی آپ کو بتلائی ہے۔ حالانکہ اس کا جو پورا نسخہ بنتا ہے وہ بہت ساری ادویات کے ساتھ بنتا ہے، اور بہت جو شوقین حضرات ہیں بدن کو محفوظ رکھنے کے لیے، اور بعض لوگ نے 2 شادیاں کر لی، کسی نے 3 شادیاں کر لی، اور ان کے لیے بڑی طاقتور چیز ہے، اس کے لیے تو نسخہ الگ بنتا ہے۔
جو بہت اچھا نسخہ ہوتا ہے، اس کو ایک نسخہ کھانے کے بعد میں آدمی، اگر کسی کی ایک بیوی ہے تو شاید وہ شوق کرے گا کہ میں دوسری شادی کر سکتا ہوں، کیونکہ اگر اس کو فراست، اس کو جو ہے اتنے مال قدرت نے دیا ہے، اس کے پاس میں اتنی فراخ دلی کا مال ہے، تو وہ سمجھتے ہیں اس کو کرنا چاہیے۔ تو بہرحال میں اس کے دعوت نہیں دے رہا، بہرحال بدن کو مضبوط رکھنے کے لیے وہ چیزیں ہیں۔ تو ہم نے یہ دوائی جو آپ کو حضرات کو بتلائی ہے، ان کو بالکل باریک کرے، کوٹ چھان کر بالکل باریک کر لے، اتنا باریک کرے، اتنا باریک کر لے، اتنا باریک کر لے کہ وہ کپڑے میں چھننے لگے، اور کپڑے میں چھان کر پھر اس کو ملائے۔ پہلی ویڈیو کے اندر بھی ہم نے ملانے کا طریقہ بتلایا تھا، اور اب بھی میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ اس کو ملاتے رہیں، ملاتے رہیں، ملاتے رہیں، تقریباً 10 سے 15 منٹ لگ جائیں کہ وہ ملاتے رہیں، اور ہاتھ بھی دکھنے لگے کہ یار کتنی اس کو ملائیں گے، کتنی اس کو ملائیں گے اور کیسے اس کو کریں گے، کہ آخر میں، بالکل آخر میں، اب کیونکہ ٹائم بھی بہت ہو چکا ہے، وہ تقریباً بہت سارا وقت ہو گیا، تو میں بتا رہا ہوں کہ ساروں چیزوں کو، یعنی ساری چیزوں کو کوٹ چھان کر، کوٹ کر، باریک کر کر، بالکل اس کو باریک کر کے کپڑے میں چھانے۔ بہتر طریقہ ہے کہ کپڑے کی 2 تہہ لیں، اور اس تہہ میں اتنا باریک کپڑا ہو کہ 2 تہہ کے اندر وہ چھنتا رہے، چھنتا رہے، چھن جائے۔ اگر 2 تہہ کے اندر نہیں چھن سکتا تو ایک میں چھان لے، اور اس کو باریک کر کے بالکل، یعنی اس کو ملاتے رہیں، اور اس کو ملائیں، اس کو اتنا ملائیں، اتنا ملائیں، تقریباً 10 سے 15 منٹ تک ملاتے رہیں، آپس میں ضم ہو جائے، وہ بدن کے اندر، اس دوائی کے اندر وہ طاقت پیدا ہو جائے۔ پھر اگر موقع ہو اور پڑھا لکھا آدمی ہے تو اس کو پھر درود پاک کا اہتمام کرے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل داء و دواء و بعدد کل علت و شفاء وبارک وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل داء ودواء وبعدد كل علة وشفاء وبارك وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل داء ودواء وبعدد كل علة وشفاء وبارك وسلم، تقریباً 313 مرتبہ، تقریباً 313 مرتبہ اس کو پڑھ کر اس دوائی پر دم کر لے۔ اب دوا بھی ہو گئی اور دعا بھی ہو گئی، اب شفا ڈالنے والی ذات قدرت کی ذات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی برکت سے اس دوائی کے اندر قدرت اتنی شفا ڈال دے گا کہ تم اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم جو دوائی تیار کرتے ہیں، دوائی تیار کر کر اس کو باقاعدہ پڑھتے ہیں۔ اب دعا اور دوا میری ہے، شفا قدرت کی ہے، انشاءاللہ اس میں اتنی شفا ملتی ہے کہ جہاں انسان 2 مہینے دوائی کھاتا ہے، 15 دن میں فٹ ہو جاتا ہے، ایک دم بہترین بن جاتا ہے وہ، کیونکہ میں مجرب دوائی بتلا رہا ہوں، مجرب چیز بتلا رہا ہوں، جو آزمائی ہوئی چیزیں ہیں، کہ دوائی دیتے ہیں کہ قدرت نے کہا جی میں نے 3 سال تک دوائی کھائی، ایک صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے اسی مرض کی 3 سال سے دوائی کھا رہا ہوں لیکن مجھے سکون نہیں ہوا، لیکن آپ کے 1 مہینہ کھانے سے مجھے بڑا سکون ہوا، اور نیند بڑے سکون سے آتی ہے، رات کو جلدی سوتے ہیں اور سویرے اٹھتے ہیں تو سکون سے نیند آتی ہے، کہ میں نے نسخہ تیار کھایا ہے آپ کا تو بڑا فائدہ ہوا ہے، بہت فائدہ ہوا۔ دیکھو قدرت کے اندر، قدرت کی وہ طاقت ہے کہ دوائی کے اندر شفا ڈال دی۔ ان ساری چیزوں کو ابھی قوت مردانگی کے اعتبار سے میں نے آپ کو بتلایا کہ ساری چیزیں، اسگر ناگوری، سوارا پنجا، چاروں موسلی، لاجونتی، اندر جوں، تال مکانہ، رومی مستگی، اور اس کے اندر ایک بہت اہم دوائی ہے، وہ الگ خیر بعد میں اس کو بتلائیں گے۔ تقریباً یہ 6-7 دوائی ہیں، ایک دوائی بنتی ہے جو قوت مردانگی کے اعتبار سے 52 دوائی ہیں، اس کے اندر، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، زعفران ہے اور بہت ساری چیزیں اس میں پڑی ہوئی ہے، بہرحال کوئی معلوم کرے گا، نسخہ ہوگا اس کو تیار کر کے دیتے ہیں۔ تو اس کو جو ہم نے دوائی بتلائی ہے، اس دوائی کو تقریباً ساری چیزوں کو پیس لیں، ساری چیزوں کو پیستا رہے، پیستا رہے، پیستا رہے، اور بالکل باریک کر کر ایک جگہ جمع کر کر 10 سے 15 منٹ تک باقاعدہ، 10 سے 15 منٹ تک باقاعدہ اس کو جو ہے سکون کے ساتھ، سکون کے ساتھ، سکون کے ساتھ میں، یعنی سکون کے ساتھ میں اس کو کرتا رہے، ملاتا رہے، اور آخر میں اس کو ایک شیشے یعنی کانچ کے برتن میں اس دوائی کو بھر لے، کانچ کے برتن میں اس کو بھر کر رکھ لے، اور سکون کے ساتھ میں رکھ کر آدھی چمچ شام کو سوتے وقت، آدھی چمچ شام کو سوتے وقت دودھ کے ساتھ میں۔ اچھا، اس کا طریقہ پھر یہی رہے گا کہ اگر جو ہے اس کو 40 سال کی عمر ہے تو 40 سال کی عمر میں، یعنی 40 سال کی عمر اگر آدمی کی ہے تو وہ تقریباً اس کو کھائے آدھا چمچ،
اس کو آدھی چمچ کھائے، اور اگر 40 سال سے اوپر کی عمر ہے تو 1 چمچ شام کو دودھ کو نیم گرم دودھ، گرم پانی یعنی گرم دودھ سے اس کو کھانا ہے اور شام کو کھاتے رہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک تلا بنتا ہے جو تقریباً 47 دوائیوں کے ساتھ میں ایک تلا تیار ہوتا ہے، تلا تیار ہو کر اس کی مالش کی جاتی ہے۔ بہرحال وہ جو ہے آہستہ آہستہ اس کو طریقہ بھی ہم الگ سے اس کو بتلا دیں گے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ساری دوائی ہم نے تیار کری ہے، تو ہم نے ایک شوگر کی وجہ سے ساری چیزوں کو میں آپ کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ اس میں کیسی کیسی بیماریاں بن جاتی ہیں، یعنی جریان کی بیماری، قوت مردان کی، خون کی خرابی، جوڑوں کا درد، شوگر، سوزاک، زخم ہونا، خون کی خرابی، بواسیر، پیشاب میں جلن، اور جو ہے اس کے پوتے بڑھ جانا، پھیپھڑوں کی کمزوری، فالج، لقوہ، درد کمر، بلڈ پریشر، صفو، اور جو ہے زبان کے اندر لکنت، دقتیں، منجن، اور وہ جو ہے دانتوں کی کمزوری، گردے کی کمزوری، اور فوتوں کا موٹا ہونا، پھوڑے، پھنسی، لقوہ، یہ پستان، ساری دوائیاں ہیں، ساری بیماریاں ہیں۔ اور آخر میں کہتا ہوں کہ آپ سے کہ یہ ساری بیماریوں کا حل انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ آپ پریشان نہ ہو، دقت نہ ہو، دقت محسوس نہ کریں، بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں نے آخر میں نسخہ جو بتلایا ہے، بدن کی طاقت کے اعتبار سے بدن میں کمزوری آ جاتی ہے اور وہ انسان بالکل بیکار ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے دوائی ہم نے تیار کی ہے، دوائی ہم نے آپ کو بتلائی ہے، اس کا آپ جو استعمال کریں اور اس کا فائدہ اٹھائیں، دوسروں تک بھی اس کو شیئر کریں، دوسروں تک بھی پیغام کو پہنچائیں۔ حالانکہ میں نے آپ کا بہت قیمتی وقت میں نے آپ کا لیا ہے، آپ سکون کے ساتھ میں سنیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دوسروں کو اگر فائدہ ہو گیا تو آپ کو جو ہے بہت بڑا فائدہ ہوگا، اس کا ثواب ملے گا اور اس کا قدرت اس کو اجر دے گا۔ اس لیے جو ہے آپ حضرات دوسروں کو شیئر کریں، دوسروں تک یہ پیغام کو پہنچائیں اور دوسروں کو بھی اس چیز کو بتلائیں تاکہ فائدہ ہو، دقتیں ختم ہو جائیں اور صحت مند ہو جائے اور پریشان نہ ہو۔ تو ہم نے بیماری کی دوائی بھی ہم نے آپ کو بتلائی ہے۔ ہم دوبارہ اس نسخے کو بتلاتے ہیں۔ ازغن ناگوری 40 تولہ، 16 پنجہ 5 تولہ، چاروں موسلی 20 تولہ، لاجونتی 5 تولہ، اندرجوں 5 تولہ، تال مکانہ 5 تولہ، رومی مستگی 5 تولہ۔ یہ جو ہے اتنا بہترین نسخہ ہے کہ اگر آپ اس کو کریں گے، اس کو ملا کر کے اس کو تیار کریں گے، شام کو سوتے وقت سونے سے پہلے آدھی چمچ شام کو 40 سال تک، 40 سال کے بعد کی عمر کا آدمی ہے تو وہ 1 چمچ شام کو سوتے وقت لے لیں۔ بدن کے اندر وہ تاثیر پیدا ہو جائے گی، بدن کے اندر وہ طاقت پیدا آ جائے گی کہ بدن کے اندر سوچنے پر آپ مجبور ہوں گے اور دوبارہ زندگی کے اندر خوشی کا ایک ماحول ہوگا، خوشی ہو جائے گی اور صحت مند ہو جائے گا انسان۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی زبان سے ہمارے لیے دعائیں نکلیں گی اور آپ جو ہمارے لیے بھی دعائیں کریں گے۔ ساری آڈینس سے میں کہتا ہوں کہ دوسروں تک شیئر کریں، دوسروں تک پیغام کو پہنچائیں، پوری ویڈیو آپ سنیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ہم نے ساری بیماریوں کا یعنی مختصر خاص بیماری آپ کے سامنے بیان کری ہے تاکہ ہر مرض کی دوائی الگ الگ بنتی ہے، لیکن بہرحال شوگر تو ایک مہلک مرض ہے، ساری دنیا سے بہت متاثر ہے، ساری دنیا میں سے پریشانی کا عالم بنا ہوا ہے، لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں، دسترخوان پر بہت ساری چیزیں کھانے کی رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کے اندر جو ہے قحط سالی ہوگی۔ اب لوگ سوچتے ہیں قحط سالی سے کیا مراد ہے، قحط سالی کیسے ہو جائے گی؟ اب پہلے زمانے کو اس زمانے کو تو بڑا فرق ہے، دسترخوان اتنا وسیع ہوتا ہے، بہت ساری اس میں اللہ کی نعمتیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، الگ الگ کھانے میوہ جات ہوتی ہیں، لیکن سب چیز موجود ہوتی ہے، لیکن یہ انسان کھا نہیں پاتا ہے شوگر کی وجہ سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی اس کے لیے قحط سالی ہے، یہی اس کے لیے پریشانی ہے، ساری چیز ہونے کے باوجود بھی دیکھتا رہتا ہے، کچھ چیز کھا نہیں پاتا، پریشان ہوتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ کھا بھی لی ہے تو اس کھانے کی وجہ سے اس کو اتنا پریشانی ہوتی ہے، پھر دوائی کھاتا ہے، رات کا سکون ختم ہوتا ہے، دن کا چین ختم ہو جاتا ہے، بدن کے اندر درد رہتا ہے، اتنا پریشان ہو جاتا ہے۔ بہرحال ہم نے الگ الگ ساری بیماریوں کو ہم نے بار بار میں کہتا ہوں کہ بار بار بتلایا کہ بیماریاں الگ الگ طریقے سے ہوتی ہے اور اتنا پریشان وہ ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے جو ہے ہم دوائی کو مضبوطی کے ساتھ کھائیں اور شوگر کی دوائی 3 مہینے اگر لگاتار کھا لیں کہ دنیا کی کوئی بھی چیز، کوئی جو چیز آپ کھانا چاہیں، طاقتور چیز کھائیں، میٹھا کھائیں، رسگلے کھائیں، جلیبی کھائیں، جو چیز کھانا چاہیں، میٹھے کو آپ کی طبیعت چاہتی ہے اور میٹھے کا آپ کا شوق بنا ہوا ہے، آپ 3 مہینے تک مستقل پرہیز کے ساتھ میں دوائی کھائیے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور بہت جو ہے یعنی بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں گے
اور جو ہے دوسروں تک پہنچائیں گے اور دوسروں کو آگے کو بھیجیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا، ہمیں بھی فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے آپ حضرات دوسروں کو شیئر کریں، جو نسخہ ہم نے آخر میں بتلایا ہے اس کو بنا کر کے، وہ کوئی ہم سے رابطہ کرنا چاہیں، ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی ہم نے شیئر کیا ہے، فون نمبر بھی شیئر کیا ہے، اس پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور کچھ اپنی بیماری کے بارے میں مشورہ بھی لے سکتے ہیں اور بتا بھی سکتے ہیں۔